تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی گئے، سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مصنف علیہ الرحمہ جب کلمے کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو کلام کی تعریف کو شروع فرمایا۔ کلام کی تعریف، کلام کا لغوی معنی ما یتکلم بہ، جس کے ساتھ انسان بات کرے، کلام کرے، تکلم کرے۔ کلام کا لغوی معنی جس کے ساتھ بات کرے، انسان بات کرے، وہ کلام ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر، یعنی کم ہو یا زیادہ۔ فی اللغت ما یتکلم بہ قلیلا کان او کثیرا، قلیل ہو یا کثیر۔ وفی اصطلاح نحات، اصطلاح نحات میں کلام سے مراد ما تضمن کلمتین بالاسناد، وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو۔ نحات کی اصطلاح میں، نحویوں کی اصطلاح میں کلام سے مراد وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو، یا وہ بات ہے جو اسناد کے ساتھ دو کلموں کو شامل ہو۔ ای لفظ تضمن، ای لفظ تضمن، اس عبارت کو نکالنے کی غرض، اس عبارت کو نکالنے کی غرض دو باتوں کو بیان کرنا ہے، دو باتوں کو۔ نمبر ایک، ما سے مراد لفظ ہے، اور نمبر دو، یہ ما موصوفہ ہے، تضمن اس کی صفت ہے، لفظ ہے، لفظ ان کہہ کر کہا، اور لفظ تضمن کہہ کر بتایا کہ یہ ما موصوفہ ہے، لفظ موصوف صفت ہے، تضمن۔ یہ رحمک اللہ۔ حقیقتاً او حکماً، اس عبارت کو نکالنے کی غرض شارع یہ ہے، غرض جامع یہ ہے کہ دو کلمے عام ہیں، چاہے حقیقتاً دو کلمے ہوں یا حکماً، چاہے حقیقتاً دو کلمے ہوں یا حکماً۔ حقیقتاً دو کلمے زید قائم، حکماً قائم، زید قائم، انت زید ہوا زید، حقیقت دو کلمے ہیں نا،
ہاں انت آصف قائم قائد، ضمیر ایک ہے اندر ایک باہر ہے، صفت کا صیغہ حکمن قائم ہو نا، ایک اس کے اندر ضمیر ہے، دارابا حکمن ہے، ہوا ضمیر اس میں ہے، یضرب حکمن ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اضرب حکمن ہے، انت ضمیر اس کے اندر ہے، لفظاً تو کلمہ ہے، حکمن و کلام ہے نا. ای تکون کل واحد منہما فی ضمنہ ہی، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے. جی ہاں، سوال یہ ہے کہ محدود حد کے علاوہ ہوتا ہے، محدود حد کے علاوہ ہوتا ہے. محدود سے مراد جس کی تعریف کی جائے، اور حد تعریف کو کہتے ہیں. محدود سے مراد جس کی تعریف کی جائے اور حد تعریف کو کہتے ہیں. الکلمہ تو محدود ہے، لفظ بودی علی معنی مفرد اس کی حد ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں. تعریف کو حد کہتے ہیں. الکلمہ تو محدود ہے اور لفظ بودی علی معنی مفرد حد ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں. یہ تو نہیں کہ کلمہ کلمہ ہے، کلام کلام، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. مثال کے طور پر کلمہ حد ہے، لفظ بودی علی معنی مفرد محدود ہے. سوری الٹا کر دیا، کلمہ محدود ہے بیٹا، کلمہ محدود ہے اور لفظ بودی علی معنی مفرد یہ حد ہے. تعریف ہے نا، حد ہے. لفظ بودی علی معنی مفرد یہ حد ہے، دونوں الگ الگ ہیں نا. لیکن یہاں پر کلام کلمتین ہے، کلمتین کلام ہے، دو کلمے کلام ہے، کلام دو کلمے، دو کلمے کلام ہے، کلام دو کلمے. عظمت الگ الگ نہیں ہے. کلام کیا ہے؟ دو کلمے، دو کلمے کیا ہے؟ کلام. کلام کیا ہے؟ دو کلمے، کلام کیا ہے؟ دو کلمے، دو کلمے کیا ہے؟ کلام. جواب دیا، جواب دو کلموں میں سے ہر ایک دوسرے کے ضمن میں کلام ہے. دو کلموں میں سے ہر ایک دوسرے کے ضمن میں زید قائم کے ضمن میں کلام ہے، قائم زید کے ضمن میں کلام ہے. اعتراض، اس طرح تو اتحاد لازم آئے گا. ہاں، متضمن ایک ہی چیز ہو جائے گی. ہاں، یعنی زید قائم کلام بھی ہے، دو کلمے بھی ہیں. زید قائم کلام بھی ہے، دو کلمے بھی ہیں. حالانکہ ان میں اتحاد درست نہیں. ہاں، ان دونوں کا اتحاد درست نہیں. جواب، دونوں میں اتحاد نہیں ہے، دونوں میں اتحاد نہیں ہے.
نہیں ہے، کیونکہ زید قائم کا مجموعہ زید قائم کا متضمن اس میں فاعل ہے، شامل ہونے والا ہے، اس میں فاعل ہے، ہاں مجموعہ اس میں فاعل جو شامل ہونے والا ہے، مجموعہ ہے نا تمام کو شامل ہے، جو دونوں کو جو شامل ہے مجموعہ اس میں فاعل، زید قائم دونوں، زید قائم دونوں کا مجموعہ اس میں فاعل متضمن ہے، یہ کلام ہے، یہ کیا ہے؟ زید قائم کا مجموعہ کلام ہے متضمن، اور متضمن اس مفعول، دونوں کلموں میں سے ہر ایک، دو کلمے ہیں کلام نہیں ہے، متضمن اس مفعول، زید قائم ان میں سے ہر ایک کلمہ ہے کلام نہیں ہے، دو کلمے ہیں، یہ ان میں سے ہر ایک ایک کلمہ ہے نا، دو کلمے ہیں کلام نہیں ہے، تو متضمن اس مفعول دونوں کلمے ہیں الگ الگ، اور ان دونوں کا مجموعہ کلام ہے متضمن، شامل کی بات تو نہیں کی میں نے، ہر ایک جو شامل ہونے والا جو شامل کیا گیا ہے، یہ جو شامل کیا گیا ہے اس مفعول، دونوں میں سے ہر ایک کلمہ شامل ہونے والا ہے، یہ شامل کیا گیا ہے، ہر ایک کلمے کو شامل کیا گیا ہے، ابھی شامل ہوا نہیں، کیا گیا ہے، تو جب شامل ہوگا مجموعہ بنے گا تو کلام بنے گا نا، زید الگ کہو قائم الگ کہو، یہ دو کلمے تو ایک کلام نہیں بنا، ملاؤ گے تو کلام بنے گا نا، زید الگ کہو قائم الگ کہو کلام نہیں بنے گا، ان کو ملاؤ گے تو کلام بنے گا نا، تو مجموعہ کلام ہے، دو کلمے کلام تھوڑی ہے، دو کلمے الگ الگ لکھو کلام تھوڑی بنا، ملاؤ تو کلام بنے گا نا، زید الگ لکھو قائم الگ لکھو، یا انت الگ ہو، آصف الگ ہو، ہوا الگ ہو، ضمیر الگ ہو، کلام تھوڑی بنے گا، حکم لگاؤ گے تو کلام بنے گا نا، ان کو ملاؤ گے تو کلام بنے گا نا، تو متضمن جو ملا ہوا ہے وہ کلام ہے، دو کلمے کلام نہیں ہے، لہذا دونوں کا مبنی اتحاد لازم نہیں آ رہا، لہذا دونوں کے مبنی اتحاد لازم ہے، آپ سمجھے، فلا يلزم اتحادهما، فلا يلزم اتحادهما دونوں کا اتحاد لازم نہیں آیا، فلا يلزم اتحادهما دونوں کا اتحاد لازم نہیں آیا، ہاں، بالاسنادی ای تضمنا حاصلا بسبب اسناد احد الکلمتین الاخرى، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، یہ عبارت بھی سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ بالاسناد ترکیب کلام میں کیا واقع ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ بالاسنادی ترکیب کلام میں کیا واقع ہو رہا ہے، جواب مفعول مطلق، اعتراض، جواب مفعول مطلق، اعتراض، بالاسناد تضمن کا مفعول مطلق نہیں ہو سکتا، کیا کہا، تضمنا قابل اسناد مصروف مفعول نہیں ہو سکتا، کیونکہ مفعول مطلق تو ہم مصدر ہم معنی ہوتا ہے، دونوں کا معنی یا مصدر ایک ہوتا ہے، یہاں تو الگ الگ ہے،
یہاں تو الگ الگ ہے، یہاں مصدر ہوتا ہے، وعلیکم السلام، یہاں تو الگ الگ ہے. جاؤ جواب نحوی قواعد کے اعتبار سے اور واسطوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو مفعول مطلق بنانے میں کوئی خرابی نہیں. اس کو مفعول مطلق بنانے میں کوئی خرابی نہیں. کیونکہ بالاسناد جار مجرور ہے. بالاسناد کیا ہے؟ جار مجرور ہے. اور جار مجرور ظرف صفت کے کئی مقام ہوتا ہے، اور جار مجرور ظرف صفت کے کئی مقام ہوتا ہے. کس کے کئی مقام ہوتا ہے؟ صفت کے. کس کے کئی مقام ہوتا ہے؟ تو حاصلاً صفت تھی، حاصلاً صفت تھی، اس کو حذف کر کے بے اسناد کو اس کے قائم مقام قرار دیا گیا. حذف کر کے بالاسناد کو حاصلاً کو حذف کر کے مستقل ظرف تو نکلے گا نا، حاصلاً کو حذف کر کے اس کے قائم مقام کو قرار دیا گیا، قرار دیا گیا. مستقل میں نکلتا ہے نہیں نکلتا؟ نکلتا ہے نا. اور حاصلاً صفت تضمن موصوف کے قائم مقام تھی. حاصلاً صفت تضمن موصوف کے قائم مقام تھی. اور اصول ہے کہ جب صفت موصوف قائم مقام تو موصوف کو حذف کرتے ہیں کہ قائم مقام تھی. اصول ہے کہ کبھی صفت موصوف کے قائم مقام ہوتی ہے تو موصوف کو حذف کرتے ہیں. صفت موصوف کے قائم مقام ہوتی ہے اس وقت موصوف کو حذف کر کے صفت کو قائم مقام قرار دیتے ہیں. یہاں بھی ایسا کیا گیا، صفت کو قائم مقام قرار دیتے ہیں. اور تضمناً تضمنا کا مفعول مطلق تھا، ہم معنی بھی تھا، مصدر بھی تھا. تضمنا کا مفعول مطلق تھا، تضمنا کا تضمنا مفعول مطلق تھا، جو ہم معنی ہم مصدر بھی تھا. سمجھ میں آئی بات؟ مفعول مطلق تھا، مفعول مطلق تھا جو تضمنا کا ہم معنی ہم مصدر تھا. تضمنا کو حذف کر کے حاصل اس کی صفت کو قائم مقام قرار دیا، حاصل کو حذف کر کے اسناد کو قائم مقام قرار دیا. تو لہٰذا جو کو موصوف کا تھا وہ صفت کا ہوا، جو صفت کا وہ ظرف کا ہوا، اس لیے ہم نے قابل اسلام مفعول مطلق ہے. میں سمجھے بات کو؟ گھاس کھاتے ہو؟ گھاس کھاتے ہو؟ گھاس نہیں کھاتے. بکرا کھاتے ہو؟ ہاں بکرا گھاس کھاتا ہے. آپ بکرے کو کھاتے ہو تو بکرے کے واسطے کے ساتھ آپ گھاس کھاتے ہو. بکرا گھاس کو کھاتا ہے، آپ بکرے کو کھاتے ہو. ہاں سمجھ نہیں آئی؟ بالاسناد جو نا بیٹا دیکھو، تضمناً مفعول مطلق تھا، حذف کیا اصلاً قائم مقام صفت، تو اب حاصل مفعول مطلق بنا. اس کو حذف کر بالاسناد قائم مقام مفعول مطلق بنائی، موصوف کو حذف کیا.
وہ مطلب اس کو بنایا نہیں آیا بیٹا، آسان بات ہے، مشکل تو نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب موصوف صفت موصوف کا قائم مقام ہو نا تو موصوف کو حذف کرتے ہیں۔ جب صفت موصوف کا قائم مقام ہو تضمن مفرد مطلق موصوف تھا، موجود تھا، حاصل صفت قائم مقام تھی، موصوف کو حذف کیا، کیا بچ گیا؟ حاصلاً۔ مفرد مطلق کون بنا؟ حاصلاً۔ پھر دوسرا اصول ہے کہ ظرف صفت کے قائم مقام ہوتا ہے، ظرف صفت کے تو بے اسناد قائم مقام حاصل کے تھی، صفت کو حذف کیا، بے اسناد مفرد مطلق بن گیا۔ آیا؟ آسان تو ہے، مشکل تو نہیں ہے۔ اصل عبارت یوں تھی، اصل عبارت کیسے تھی؟ اصل عبارت یوں تھی، تضمنا حاصلا بے سبب اسناد ادھر کلمت اخرى، اصل عبارت یہ تھی۔ صحیح ہے، باقی انشاءاللہ کل مزید وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلام فی اللغۃ ما یتکلم بہ، لغت میں کلام جس کے ساتھ بات کی جائے، قلیلا کان او کثیرا، تھوڑی بات ہو یا زیادہ۔ وفی اصطلاح نحات، نحویوں کے اصطلاح میں کلام سے مراد ما تضمن کلمتین باسناد، جو شامل ہو دو کلموں کے اسناد کے ساتھ، ای لفظ تضمنا، یعنی وہ لفظ شامل ہو کلمتین دو کلموں کو، حقیقتاً او حکماً، حقیقی طور پر یا حکمی طور پر، یہ تمیز بنے گی دونوں۔ ای تکونو کل واحد منہما فی ضمن ہی، کہہ رہے ہیں یعنی ان میں سے ہر ایک اس کے ضمن موجود ہوگا۔ فالمتضمن اس میں فاعل ہوا مجموع، زید قائم کا مجموعہ جو اس میں فاعل ہے متضمن وہ کلام ہے، والمتضمن اس مفعول کل واحد من کلمتین ہے، اور اس مفعول جو متضمن ہے وہ دونوں کلموں میں سے ہر ایک کلمہ ہے، دو کلموں میں سے ہر ایک کلمہ کلام نہیں ہے، مجموعہ کلام ہے، تو فلا یلزم اتحادہما، دونوں کا اتحاد لازم نہیں آیا۔ بالاسنادی یعنی ای تضمنا حاصلا بسبب اسناد احد الکلمتین الاخری، تضمن یعنی وہ اسناد کو شامل ہو جو اسناد حاصل ہو دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف اسناد کرنے کا سبب۔ بات سمجھے؟ اتنا پڑھا ہے، اوکے بابا۔